دوستو یہ ہے وہ جہاز جو UAE میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش کرواتا ہے۔ اس کا رجسٹریشن نمبر N6151A ہے اور یہ امریکہ کی پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ میں دیکھنے پر معلوم پڑتا ہے کہ اسی رجسٹریشن نمبر کا جہاز دبئی میں فلڈ سے صرف ایک دن پہلے یعنی 15 اپریل 2024 شام کو 4 بجے ابوظہبی میں زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ سیٹلائٹ ویو کے ریکارڈز میں دیکھنے پر معلوم پڑتا ہے کہ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت UAE کے اوپر کافی سارے بادل تھے جن کو برسانا شاید اسی جہاز کی ذمہ داری تھی۔ ٹیک آف کے بعد یہ جہاز کہاں گیا اور اس نے کیا کچھ کیا، اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ نارملی تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ UAE کی آب و ہوا بہت ڈرائی ہے اور یہاں بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہے، پر اس بار کچھ دنوں نہیں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں اتنی بارش ہو گئی جتنی دبئی پورے سال میں دیکھتی ہے۔ دبئی کے شاندار ایڈمنسٹریشن سسٹم کی وجہ سے اس کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بار منی یورپ میں لاکھوں گاڑیاں، گھر، شاپس اور آفیسز پانی سے بھر گئے اور اگلے 5 دنوں تک پانی کو نکالنا دبئی گورنمنٹ کا سر درد بنا رہا۔ کیا یہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا، یا پھر ان کا سیوریج سسٹم فیل ہو گیا، یا پھر یہ ایک قدرتی آفت تھی، اور اگر ہاں تو کیسے؟ تو 14 اپریل 2024 کو گلف آف عمان سے بارشوں کا ایک سلسلہ تیز طوفان کے ساتھ عمان میں داخل ہوا اور موسلا دار بارش نے سب سے پہلے عمان کو ہٹ کیا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور 20 لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ 16 اپریل تک UAE میں داخل ہو گیا۔ شروعات میں اس کو ایک نارمل بارش ہی سمجھا گیا جو کہ 20 mm تک تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بارش بڑھتی گئی اور صرف چند گھنٹوں میں یہ 20 mm سے 142 mm یعنی قریب 2.5 انچ تک پہنچ گئی۔ دبئی کی بزی روڈز پر کئی فٹ گہرا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے، جبکہ کچھ ایریاز میں تو گھروں کے اندر کاندھوں تک بھی پانی جمع ہونے کی انفارمیشن ملی۔ بہت سی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں قیمتی سامان پانی کی وجہ سے تباہ ہو گئے، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں نارملی دنوں میں ہزاروں فلائٹس لینڈ ہوتی ہے، رن وے پر گھٹنوں جتنا پانی کھڑا ہونے کے بعد فلائٹ ریڈار پر یہ ایئرپورٹ کچھ ایسا منظر پیش کرنے لگا۔ جو جہاز ایئرپورٹ پر تھے وہی کڑے کے کڑے رہ گئے، جبکہ آنے والی تمام فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا جانے لگا۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کا سفر گھنٹوں کی بجائے اب دنوں میں تبدیل ہو گیا۔ معمولی سی دکھنے والی بارش نے دھیرے دھیرے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہر کو پوری طرح جام کر کے رکھ دیا اور سکولز، آفیسز کافی دنوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ دبئی کی ایک مشہور انشورنس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہفتے میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے انشورنس کلیمز موصول ہوئے ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہے۔ اسی طرح ریسٹورنٹس اور شاپس کی طرف سے لاکھوں درہمز کی انشورنس کلیمز موصول ہو چکی ہے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ میٹیورولوجی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ 1949 سے ویدر کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تھا اور 1949 سے لے کر اب تک یعنی 75 سالوں میں یہ UAE میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔ مگر اصلی سوال جو سب کے ذہن میں موجود ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کا خشک ترین علاقہ اس قدر شدید بارش کی لپیٹ میں آ گیا۔ بارشوں سے تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلنے لگی کہ بارش دبئی کی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا۔ کیا یہ افواہ واقعی سچی ہے؟ 15 اپریل 2024 شام 4 بجے کے قریب ابوظہبی ایئرپورٹ سے N6151A رجسٹریشن نمبر والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو نارملی پہلے بھی UAE کلاؤڈ سیڈنگ ایکٹیویٹی میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے روٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ سیدھا UAE کے ایسٹ کوسٹ پر موجودی پہاڑی ایریا کے اوپر گیا اور وہاں گول گول چکر لگائے، پھر اس نے شارجہ کے ایسٹ میں 2 الگ الگ لوکیشنز پر ایسے ہی گول چکر دوبارہ سے لگائے، اور پھر فائنلی دبئی کے ایسٹ میں بھی لہباب کے اوپر گول چکر لگانے کے بعد
قریب شام کو 5:30 پر واپس ابوظہبی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ ناؤ سینٹر فار میٹیورولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کا جہاز اس دن ٹیک آف تو ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے سیڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ دبئی میں پہلی بار 1990 میں یہاں پانی کی شارٹیج سے نپٹنے کے لیے کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا بیسک رول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے بادل دیکھے جائے جو ابھی بن رہے ہوں، اس وقت ان پر اوپر جہاز کے ذریعے پارٹیکل سپرے کیے جاتے ہیں، جو موسٹلی نمک یا پھر سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے۔ یہ نمک جب بادلوں میں موجود موئسچر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو ویپرز پہلے آئس کرسٹلز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر بھاری ہونے کی وجہ سے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچے آتے آتے جیسے ہی ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو یہ برف سے ڈراپلیٹس میں بدل جاتے ہیں۔ اگر یو اے ای کلاؤڈ سیڈنگ نہ کرے تو یہ بادل نیچرلی طور پر کہیں اور جا کر برسیں گے۔ پر کیا واقعی یہ بارش اور فلڈز جنہوں نے دبئی اور عمان میں تباہی مچائی یہ کلاؤڈ سیڈنگ کا ہی نتیجہ تھا یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے آنے والے طوفان کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ نے اس پر کیٹلسٹ کا رول پلے کیا اور تبھی معاملہ دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پر فردر ریسرچ سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کا ریزلٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایئر کرافٹ ہم نے سٹارٹ میں ٹریک کیا وہ تو صرف یو اے ای کے اوپر ہی گھوم رہا تھا، نہ کہ عمان کے اوپر، جبکہ سیٹلائٹ ویو میں دیکھا جائے تو بادل خود عمان کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹس کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے۔ ویدر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ضرور ہوتی ہے، لیکن اس قدر زیادہ بارش نہیں کہ سیلاب کی صورت پیدا ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ بارش تو پہلے سے ہی ہوا میں موجود ہوتی ہے، اس کو صرف برسایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کلاؤڈ سیڈنگ کو اس فلڈ کا ذمہ دار کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ امپیریل کالج آف لندن کے ایک مشہور کلائمیٹ ایکسپرٹ فریڈرک آٹو کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں انسانی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، یعنی ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو دنیا بھر کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے ایگریکلچر پروسیس، انڈسٹریل پروسیس اور جنگلات کا کاٹنا شامل ہے۔ کلائمیٹ چینج سے تو پوری دنیا ہی متاثر ہے، اور اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو آنے والے چند سالوں میں شدید موسمی تبدیلیوں سے پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی اور ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اور ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسی بارشیں کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہے تو شاید اس قدر نقصان نہ ہوتا جتنا یو اے ای اور عمان میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اور عمان میں عام طور پر زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پراپر ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے، اور شہر کے فلڈ جیسے صورتحال سے نپٹنے کے لیے شہری انجینئرنگ کلائمیٹ چینج کے ٹیسٹ کو فیل کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دبئی ریت پر بنایا گیا تھا، وہ ریت جو پانی کو آسانی سے ایبزارب کر لیتی ہے، لیکن اس ریت کو اگر ہم کنکریٹ ڈال کر ڈھک دیں تو ظاہر ہے اس کی پانی ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اور ایسا ہی کچھ دبئی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے دبئی کے نیچرل ٹیرین کو بدل دیا ہے، اور اب یہاں کی زمین پانی کو بہت کم ایبزارب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بار کچھ سالوں کے بعد یہاں کے سیوریج سسٹم کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دبئی کی پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور پاپولیشن کے ساتھ ویسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ہمیں کچرا نظر نہیں آتا، لیکن اس کچرے کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ دبئی کا سیوریج سسٹم اتنا بڑا نہیں ہے کہ 142 ملی میٹر کی بارش کا پانی اچانک سے نکال سکے، لہٰذا جب پانی کھڑا ہونا شروع ہوا تو اس نے کچرے کو بھی اپنے ساتھ بہا کر پہلے سے چھوٹے سیوریج سسٹم کو آسانی سے بلاک کر دیا، اور مسئلہ بد سے بدتر ہو گیا۔ عام طور پر جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت بلاک سیوریج لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا دبئی میں نہیں بلکہ دنیا کی دوسری ڈیولپڈ سٹیز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ریسنٹ بارشوں میں مین نیو یارک سٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ سکولز، روڈز اور گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ سیوریج لائنز جو آلریڈی پانی کی مٹی کی وجہ سے آدھی چوک تھی، جب اچانک اس پہ زیادہ پانی آیا تو وہ برداشت نہیں کر پائی۔ اب تیسری بات، یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگے گی آپ کو، لیکن دبئی میں آج بھی کافی ایریاز کو سیوریج کنیکشن نہیں دیے گئے۔
یہاں تک کہ دنیا کے سب سے ہائیسٹ اسکائی اسکریپر برج خلیفہ کو بھی سیوریج کنیکشن نہیں دیا گیا۔ برج خلیفہ کا سارا ویسٹ ایک سیپٹک ٹینک میں جمع ہوتا ہے اور اس کو ڈیلی بیسس پر ڈمپرز کی مدد سے خالی کیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے 16 اپریل کی بارش میں دبئی کے پاس ریسورسز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہتر مینجمنٹ موجود تھی، اس لیے جلد ہی جلد ٹینکرز اور مشینریز کی مدد سے زیادہ تر لوکیشن سے پانی نکال لیا گیا اور سسٹم کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن یہ آخری بارش نہیں ہے اور ایسی بارشیں پھر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ تو اب ہر وقت ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس لیے دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد المختوم نے دبئی میں ایڈیشنل سیوریج لائنز کے لیے 80 ارب درہم کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس میں 15 برج خلیفہ اور بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ محمد کے کہنے پر دبئی کی انفراسٹرکچر ٹیسٹ اور سیوریج کے لیے مزید 3 ارب کا فنڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ امپائر ایمرجنسی سروسز اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد المطاب کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل اور کمرشل ایریاز میں بھی سیوریج کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا تاکہ ایسے موقع پر زیادہ پانی نکالا جا سکے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین سولوشن ہے اور انڈسٹریل اور کمرشل ایریاز کو بھی پانی کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ امپائر ایمرجنسی سروسز اتھارٹی کے مطابق یہ سارے پروجیکٹس مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال یا 18 مہینے لگ سکتے ہیں۔ Now these are some really good initiatives by Dubai government, but کلائمیٹ چینج کی انٹینسٹی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور آئندہ بھی بڑھتی جائے گی، تو آپ جتنا بھی اپنا سیوریج سسٹم ایکسٹینڈ کر لے، لیکن اگر اس کیپیسٹی سے بھی زیادہ بارش ہوئی تو پھر یہی حال ہوگا اور اس سے برا حال بھی ہو سکتا ہے۔ سو مین سولوشن یہ ہے کہ دنیا کو آرٹیفیشل ویز سے نکل کر واپس نیچرل اینڈ آرگینک ویز کی طرف لے کر آنا ہوگا، کیونکہ مین کلپریٹ آف دس انسیڈنٹ واز کلائمیٹ چینج۔ اور پشتو کی ایک مشہور کہاوت ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ قدرت کے کاموں میں اور بجلی کی تاروں میں کبھی انگلیاں نہیں مارنی چاہیے۔ سبسکرائب